تو لوط علیہ السلام کی بیوی، عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے، نام براہ راست مریم بس۔ علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا، عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، تو چہرہ کھول کے پھرنا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ سے مفتی مل جائیں گے، لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا سو جا سو جا، تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے۔ تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں۔ تو مرد تو پہلی کمائی میں ہوتے ہیں، تھوڑا وقت ملتا ہے، زیادہ وقت تو میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی، بچوں کو اسکول اور نرسریوں، فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے، کیا ظلم ہے بھائی، ہمارے زر سے جان چھوٹے۔ اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی۔ ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ یہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا، برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا، اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا۔ یا اللہ، کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہماری عورتوں کے ذمہ اللہ نے بہت بڑا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں، کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ۔ اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی، کوئی شوق سے نہیں ہے۔ اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، بعض 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور، 2 شادیاں پہلے ہو چکی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا، ایسا خوبصورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں چلا دیتی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے، تو اللہ کی قسم آپ کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا، میں نے تلاش کیا، ملی نہیں، اتنے میں آپ اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی شعاؤں سے سوئی چمکنے لگی۔ ایسے حسین کو کوئی کنواری نہیں ملتی تھی۔ 40 برس کی عورت سے شادی کی، اور جب 50 برس عمر گزر گئی تو تب جا کے ان کا انتقال ہوا۔ 25 برس اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ گزارے، اور پھر 3 برس اور ایک بیوہ سے گزارے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ 53 سال تک آپ نے بیواؤں سے نکاح کیے ہیں، اور جب ڈھلوان شروع ہو گئی، بڑھاپا آ گیا اور موت دستک دینے لگی، ایک شادی، دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں، 10ویں، 11ویں، یہ کوئی شوق کی ہیں؟ بڑھاپے میں بھی کوئی شادیوں کے شوق کرتا ہے؟ یہ ضرورت کی شادیاں تھیں کہ مدینے میں اسلام پھیل گیا، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رسول تو عورتوں کے سامنے نہیں جاتا تھا، تو آپ اپنی عورتوں کو بتاتے تو عورتیں آپ کے گھروں میں 9 حلقے لگے ہوتے تھے۔ 2 تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، باقی 9 بیویاں ہیں،
اور 9 کے 9 میں علم سکھایا جا رہا، حدیث سکھائی جا رہی، دین سکھایا جا رہا، کیونکہ وہاں کوئی صفائی کا کام ہی کوئی نہیں، نہ کوئی برتن کی دھلائی کا کام ہے، 2 مہینے روٹی نہیں پکتی، نہ وہ کوئی کڑھائی کا کام ہے 1 جوڑا ہے، نہ کوئی ڈیکوریشن ہے کہ سوائے 1 لحاف کے ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک انصاری عورت آئی، دیکھا تو آپ کی رضائی پھٹی ہوئی تھی، رسول اللہ کی رضائی پھٹی ہوئی، وہ گئی اور فوراً جا کر ایک نئی پھولدار رضائی بھیجی، کہیے میری طرف سے۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی، عمر بھی چھوٹی تھی، اتنے میں آپ تشریف لے کر، عائشہ یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی رضائی پھٹی ہوئی دیکھ کر یہ فلاں انصاری بہن نے یہ مجھے ہدیہ کی بھیجا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن کے حاضر ہو جاتا، میں نے اس زندگی کو خود ٹھکرایا ہے، یہ رضائی واپس کر دے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لاڈلی بھی تھیں، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں کیوں واپس کروں؟ آپ نے کہا عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، واپس کروا دی۔ تو کچھ گھر میں سامان ہی نہیں جو آپ کی بیگمات کے لیے وہ مشغولی کا سبب بنے، تو کیا کام تھا؟ نسل کی تعمیر، نسل کی، انسانیت کی تعمیر۔ جو آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو اولاد کی کیا کرے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں، اس کے حدود سیکھیں، اس کی ترتیب سیکھیں، پھر آ کے اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں۔ ہم جانور تو ہے نہیں کہ جنگل میں رہیں، ہم انسان ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، تو اگر انہوں نے انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیاں تک جل رہی ہیں۔